کرنتھیوں میرے ساتھ آپ کھولیں، اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 8 قرآن کے کلام میں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام۔ آمین۔ تو علمیت، علم، جاننا، علم ایکچولی کیا ہے؟ بائبل مقدس میں زور دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو۔ علم کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ ہاں جی، کیا درست ہے اور کیا؟ یہ جو نعمت ہے جس کو مل جاتی ہے وہ پھر زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہاں جی، وہ زندگی میں کئی بار ہم بہت سے کام کرتے ہیں، کسی میں ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، کسی میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن علمیت، علم، نالج، یہ جس کی نعمت بن جائے اور یہ علم، دانش، فہم، یہ فہم پنجابی میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، فلاں بندے کا فہم بہت اچھا، یعنی ادھر دماغ میں کوئی ہے سیکھو، ٹھیک ہے، تو اس کو فہم کہتے ہیں، علم۔ وہ بندہ پھر ناکام نہیں ہوتا، وہ بندہ حکمت سے یہ ملتی جلتی ایک چیز ہے، پر حکمت کو جو آگے بیان کرتا ہے، حکمت کا جو ٹول ہے، حکمت کا جو اوزار ہے، حکمت کا جو ہتھیار ہے، وہ ہے علم۔ ہاں جی، وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ ٹھیک ہے بھی، آپ لکھتے ہیں لیکن لکھیں گے کس سے؟ پین سے لکھیں گے، قلم سے؟ علم چھپا ہوا ہے، لیکن جب آپ لکھیں گے تو لوگوں تک پہنچے گا، وہ ظاہر ہوگا۔ حکمت کو ظاہر کیا جاتا ہے علم کے ساتھ۔ حکمت کو ظاہر کیسے کیا جاتا ہے؟ علم کے ساتھ۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ کسی بند حکمت تو خدا کی دانائی ہے، آپ نے اس میں سے کتنی سیکھی ہے، پھر آپ اس کو اپنے ایکسپیرینس میں لیتے ہیں، اپنے تجربہ میں لیتے ہیں، پھر آپ وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسروں تک کیا کرتے ہیں؟ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے پھر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کی دانائی کا، وزڈم کا، حکمت کا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے سوسائٹی میں، اس طرح سے معاشرے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں اور سوسائٹی خوبصورت بنتی ہے، معاشرے خوبصورت بنتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس علم کی بدولت آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دنیاوی۔ ڈاکٹر روتھ فور پاکستان میں تھی، ٹھیک ہے، اس کے پاس دانش، فہم، علم تھا کہ وہ کوڑیوں کا علاج کرے۔ علم کرتا کیا ہے؟ جب اس نے علاج کرنا شروع کیا، اس ملک کو کوڑ سے اس نے پاک اور صاف کر دیا۔ کیسی تصویر ہے؟ لیکن اگر علم نہ ہوتا اس کے پاس، وہ بھی ہزاروں عورتیں جیسے اس ملک میں تھیں، پہلی بات ہے اسے یہاں پر آنے کی کیا ضرورت ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہ ہوتا؟ وہ اس ملک میں آئی، اس نے اپنے علم کو استعمال کیا اور اس نے اس ملک کو کوڑ سے پاک اور صاف کر دیا۔ اگر اس کے پاس علم نہ ہوتا، اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ کوڑ کے وسیلہ سے مر جاتے۔ کوڑ کے مرض سے کیا ہوتا؟ علم یہ
کرتا ہے اگر علم والا کوئی بندہ کسی جگہ پر ہے، ہاں جی، علم والا اگر بندہ کسی جگہ پر ہے تو اس سے آپ خود یہ اندازہ کر لیں جو پچھلی میں نے آپ کو ایک مثال بتائی ہے۔ تو بائبل مقدس میں آج ہم سیکھ رہے ہیں، یعنی اسی ایک روح کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے، جو خدائے ثالوث میں تیسرا اقنوم ہے، اس کے وسیلہ سے پھر لکھا کہ دوسرے کو علمیت کا کلام ملتا ہے، دوسرے کو علمیت کا علم سے ملتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے امثال کی کتاب میں سے ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ امثال، یہ سلیمان جو بڑا دانا آدمی ہے، خدا کا بندہ اور کامیاب بادشاہ گزرا ہے، 19ویں باب کی آیت نمبر 2 لکھا ہے، یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی ہے۔ ہاں جی، یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے، چلو یہ دنیاوی علم کی بات کرتے ہیں۔ کراچی شہر میں رہ کر اگر کوئی بندہ ان پڑھ رہ جائے، اگر کوئی بندہ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ وہ بندہ اس دھرتی پر بوجھ ہے اور اس دھرتی کو بدصورت بنا رہا ہے۔ علم کی میں نے روتھاؤ کی مثال دی، علم والا بندہ سچویشن، حالات کو، فضا ہوا کو تبدیل کر دیتا ہے، نقشے بدل دیتا ہے۔ بغیر علم آدمی، دیکھا یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے، ہمارا ذہن کے اندر بھی علم ہو، ہماری روح کے اندر بھی علم ہو، پر یہاں پر تو ذہنوں میں بھی گند اور روح میں بھی گند، تو سوسائٹی کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ کیسے معاشرے بدل سکتے ہیں؟ ہم تو پھر اور زیادہ پیچھے سے اور زیادہ پیچھے چلے جائیں گے۔ ہم دوسروں کی کیا بات کریں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی بات ہم کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی بات کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر پڑھنے لکھنے کی جستجو نہیں، تو آپ کو پتہ ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں کسی کا کیا نقصان کرتا ہوں، آپ کو خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ ویسٹ کر رہے ہو ٹائم کو، آپ نے دھرتی کو فری میں آپ نے جو ہے آپ استعمال کر رہے ہو، بوجھ ہے آپ۔ اس دنیا کے اندر کامیاب انسان بنے، آمین۔ کیسے انسان بنے؟ اس دنیا کے اندر یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے، جدھر وہ مرضی ٹر پہ۔ علم والا بندہ کسی طریقے سے جو بلڈنگ کنسٹرکشن کے کام کرتا ہے، وہ اس زمین کا نقشہ بناتا ہے، وہ جدھر سے مرضی بلاک نہیں لائی ہم دا بعد جگہ وہ کھیڑ دو گئی، وہ نقصان ہے۔ اسی طرح اسی باب میں اس کی آیت نمبر 8 میں پڑھتے ہیں، لکھا جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے۔ فائدہ بھی پھر کیوں بھی فائدہ بھی اسی کو ہوگا، زندگی میں اچھے دن بھی وہی دیکھے گا۔ آگے لکھا ہے جو فہم کی محافظت کرتا ہے، فہم کی کیا کرتا ہے؟ علم کا دوسرا نام فہم بھی، تھوڑا سا آگے ہو جائے پیچھے والے لوگوں کے لیے جگہ ہے۔ جو فہم کی محافظت کرتا ہے، بائبل میں آگے آیت پڑھے کیا لکھا ہے؟ فائدہ اٹھائے گا۔ ہاں جی، کیا کرے گا؟ آپ زمینیں بانٹ سکتے ہیں، لیکن علم آپ کسی میں کہ علم میں آپ حصے دار نہیں بن سکتے۔ اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو ایک بھائی جو نہیں پڑھا لکھا وہ مزدور ہے، فرق کیسے بن جاتا ہے علم حاصل کرنے میں؟ جو پڑھ لکھ جاتا ہے وہ افسر بن جاتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ دونوں کے پھر
مالی معاملات میں بھی فرق آ جاتا ہے، مالی معاملات میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو لکھا ہے جو فہم کی محافظت کرتا ہے فائدہ اٹھائے گا۔ کیا کرے گا؟ اسے فائدہ ہوگا۔ لوگ سب پڑھا لکھا تک کہتے ہیں یہ تو سب اپنا کو فارمولہ یاد کر لیں، پڑھا لکھا تک علم ضرور سیکھنا چاہیے۔ بائبل میں ایک خوبصورت مثال میں آپ کو دوں گا، اور وہ دانیل کی۔ یہ وہ لوگ ہیں، دانیل نے بلکہ نبوت کی ہے، آخری زمانہ کے اندر دانش افزون ہوگی۔ دانش کیا ہوگی؟ علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ جب بہت زیادہ علم ہو، ہم پھر بھی گلیوں میں بیٹھ کر ہی وقت ضائع کر دیں۔ کیوں بھائی؟ اس بڑھتے ہوئے علم کا ہاں جی سانوں کو فائدہ، ہاں دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے لیکن ہیں پیاسے، ہیں کیا؟ ہیں پیاسے، علم کے دریا کے پاس بیٹھے ہوئے۔ کراچی یونیورسٹیز کا شہر ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی یونیورسٹی، لیکن اگر پھر بھی ہم نہ پڑھ لکھ سکیں تو بڑا، یہ دیکھیں قومی طور پر، مذہبی طور پر ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر ضمیر صاحب آج جاگ جائے تو پھر ہر بچہ یہ کوشش کرے گا موبائل سے پہلے وہ اپنی کتاب کو پکڑے، کچھ پڑھنا لکھنا سیکھے، کو ہنر سیکھے، اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ یہاں پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو علم والے لوگ ہیں وہ سرفراز کیسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال میں دانیل کی آپ کو دینے لگا ہوں۔ دانیل کی کتاب، دانیل ایک علم والا جو ہے وہ شخص ہے، اور 5واں باب اور 13ویں آیت اس کی کھولیں۔ دانیل 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 13۔ آج پڑھیں شروع۔ دانیل بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے دانیل سے پوچھا، کیا تو وہی دانیل ہے جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، جن کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لایا؟ میں نے تیری بابت سنا ہے کہ فرعون کی روح ہاللیلویہ، اور نور اور دانش اور کامل حکمت تجھ میں ہے۔ آمین جی۔ دانیل 5واں باب اور اس کی آیت نمبر جو ہے ہم نے 13 سے پڑھا لکھا۔ تب دانیل بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا۔ آج کس کے حضور میں؟ بیوقوف بندے نو بادشاہ کے حضور حاضر ہوں گی کادی ضرورت، وہ دی کادی ضرورت۔ دانیل دانا آدمی ہیں، یہ غلامی میں ہیں، یہ اسیری میں۔ ہم سوچتے ہیں بھائی جی سانو کرسچن ویخ کے تو لوگ جاب نہیں دیندے۔ او بھائی آپ کوئی چیز بنو۔ بادشاہ محتاج ہوا دانیل کا، اور بتاتے یہ کہ تو وہی دانیل ہے جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے۔ ایک کوئی ٹکی چھپی گل بھی نہیں کہ غلطی نہ کہ شاید کو ہور دانیل ہے۔ انہوں نے کہا تسی اوہی ہو نا جڑے غلام بن کے آئے ہو، پر ہم تو غلام نہیں، جن کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لایا۔ میں نے تیری بابت سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے۔ ہاللیلویہ، کسی معبود کی روح تجھ میں ہے۔ آئے ہم سیکھ رہے ہیں روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ روح قدس کا لوگ کہتے ہیں پیدا کیے ہے جاہلو۔ کتنے لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، کیا فائدہ؟
آپ کو روح کے بارے علم، آپ کو الف بے کا نہیں پتا۔ دانیل کے اندر خدا کی روح ہے۔ دانیل کے اندر کیا ہے؟ آگے دیکھو پھر کرشمہ، روح کی دوسری نعمت علم ہے اس کے پاس۔ الہوں کی روح تجھ میں ہے، نور اور دانش۔ ہاں جی، تیرے اندر کیا ہے بھائی؟ علم، نور ہے۔ علم کیا ہے؟ یہ جڑا پڑھے رہی بھائی نا کتاباں پھاڑی آوے، فیس دے پیسے، عیاشی، آوارہ گردی اس میں اڑا دے۔ الہوں کی روح تجھ میں ہے، نور اور دانش اور کامل حکمت تجھ میں ہے۔ یہ ہے چمکتا ہوا ستارہ، سٹار۔ گو غلامی ہے تو کیا ہوا؟ گو غربت ہے تو کیا ہوا؟ ہم کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور مل کے حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس نوشتہ کو پڑھیں اور اس کا مطلب اس سے بیان کریں، لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب بیان، جب بادشاہ بھی پھنس جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جو بحران میں سے نکالتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس خدا کا دیا ہوا علم ہے۔ ہاللیلویہ، خدا کا دیا ہوا۔ اور میں نے تیری بابت سنا ہے، اس بندے کی شہرت ملکی لیول پہ ہے۔ ہاں جی، کس لیول پہ؟ کہتے میں نے تیری بابت سنا ہے۔ ایتھے اسی نقشے بدل سے پائی دی چرچ کتوں ملتی ہے، وہ نہ کہ کرشنا نے ملے ادھر ٹر جاؤ۔ ہم نے تو نقشے بدل دیے۔ ہاں جی، تیری بابت سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے۔ حل مشکلات پر، ہر طرح کی مشکل کا حل تو نکالتا ہے۔ اسی تے مشکلات دے وچ اپنے خاندان میں بھی پائے رہتے، رشتہ داروں میں کئی دفعہ پائے جاتے، اپنے معاشرے کو بھی مشکل میں ڈال۔ ترقی کی کرنی، اسی وہ مشکلیں سیدھیاں کرتے کرتے زندگی بندہ کمر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو قادر ہوں حل مشکلات کے لیے، قدرت رکھے، جو خود بڑی پرابلم نہ بنے ان۔ بس اگر تو اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوالی خلط پائے گا۔ آمین۔ ریڈ کلر کا، میرون کلر کا اوور کوٹ جو بادشاہوں کو پہنایا جاتا ہے، وہ تجھے پہنایا جائے گا۔ ہاللیلویہ، وہ تجھے پہنایا جائے گا۔ اگر بھائی تو میرے اس خواب کا اور تیری گردن میں زرین توق، سونے کا ہار تیرے گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ علم والوں کو ملتا ہے رتبہ۔ آمین۔ کن کو ملتا ہے؟ علم والوں کو۔ پڑھائی کا پھر فائدہ ہے کہ کوئی نہ؟ ٹھیک ہے، ایک ہی دے دس ہے، پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں جی، بالکل۔ اور تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا اگر آپ اہل علم اور دانش ہیں۔ کوئی آپ کی ترقی کو روکنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہو تیسرے درجے کا مطلب بادشاہ، وزیر اعظم، اس کو اتنے کوئی پارلیمنٹ کا، سینٹ کا، چلو لا لو وزیر داخلہ یا خارجہ ہوئے، بھائی ملک کا کنٹرول جڑا بندہ سنبھالنا ہوئے، لیکن تو تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ تب دانیل نے بادشاہ کو جواب دیا، تیرا انعام تیرے پاس ہی رہے اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اسے بیان کروں گا۔ بادشاہ، خدا تعالیٰ نے نبوکدنضر تیرے باپ کو سلطنت اور عظمت اور شوکت اور عزت بخشی، اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بخشی، تمام لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کے حضور
لرزاؤں ترسان ہوئے اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا، جس کو چاہا زندہ رکھا. یعنی اتنا تکبر والا شخص، متکبر آدمی. اب اس سٹوری کو میں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں. ہیکل سے انہوں نے برتن بھی لیے تھے جن میں خدا کے گھر کی قربانیاں گزرانی جاتی تھی. پر یہ حضور کہنے لگے اور وہ برتن لاؤ جو ہیکل سے لوٹ کر ہم لائے تھے تاکہ ان میں شراب نوشی کرے. دیوار کے اوپر ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے لکھا تھا مینے مینے تکیل و فرسین. دیوار کے اوپر صرف ہاتھی ہو، پیچھے بندہ کوئی نہ ہو. لکھا جا رہا ہو، بندہ بادشاہ پریشان ہوا کہ یہ ہے کیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی لکھا کیا گیا ہے. دانیل نے اسے بتایا کہ بھائی صاحب آپ کے اندر بہت غرور اور گھمنڈ ہے. آیت نمبر 26 سے پڑھنے لگا. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا. غرور اور گھمنڈ کو خدا ملی امیٹ کرتا ہے. تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. فریس یعنی تیری مملکت، تیری حکومت ٹوٹ جائے گی، منقسم ہو جائے گی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی. تب بیلشزر نے حکم دیا اور دانیل کو ارغوانی خلعت پہنایا گیا کیونکہ اس کے پاس بادشاہ سے بھی زیادہ علم ہے، اس کے پاس نالج ہے. آمین. اس کے پاس ایسی ای گریڈ پاس. ہاں جی، کیڑے گریڈ سے دسے یار سوچ کی رہے. اور بھائی بہت پڑھو لکھو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر لکھا بھی اسے پہنایا گیا اور زری تعاق اس کے گلے میں ڈالا گیا اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو. اسی رات کو بیلشزر کسٹیوں کا بادشاہ، آگے لکھا ہے قتل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خدا کا کلام جو دانیل نے کہا تھا اس کے مطابق پورا ہوا، قتل ہو گیا بادشاہ. اور دارا مادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی. یہ ہے بھائی علم. یہ کیا ہے؟ جو خدا نے اس کے دل اور روح میں اتارا تھا. اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. اچھا نہیں کہ روح، مجھے اردو نہیں آتی، نہ کرو. علوم سیکھو، علوم. اچھا، یوسف کی وہ زبانی میں آپ بیان کر دیتا ہوں. 40ویں باب کی 5ویں آیت میں ہے جو یوسف کے ساتھ پیدائش 40واں باب اس کی 5ویں آیت. یوسف کے ساتھ جو قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھا. انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے خواب دیکھا. اپنا اپنا خواب انہوں نے یوسف کو بتایا اور جو کچھ یوسف نے اس خواب کی تعبیر کی تھی اسی طرح سے ہی ہوا. اسی طرح سے بادشاہ کو بھی ایک خواب آیا. تو یہ بھی علم ہے، خوابوں کی تعبیر کرنا. خوابوں کی علم ہے جو خدا کے حضور سے اس سے ملا. اسی طرح سے بادشاہ کو بھی جب خواب آیا اس نے محل میں بات چیت کی، یار یہ مجھے خواب آیا ہے، اس کا مطلب کوئی مجھے بتائے. کوئی پورے ملک میں نہ ملا جو اس کے خواب کا مطلب اسے بتائے. تو بادشاہ نے بتایا، یہ شارٹ کر کے میں نے آپ کو سٹوری بتائی. بادشاہ جو یوسف نے بتایا کہ 7 برس بہت زیادہ فصلیں ہوں گی، پھر 7 سال جو ہے وہ قحط کے آئیں گے. تیرے پاس کوئی دانا آدمی ہو جو پھر ملک کے نظام کو چلائے. بادشاہ کا کیا اقرار تھا؟ یوسف سے زیادہ کوئی دانا نہیں ہے کیونکہ تجھ میں، وہاں پر بھی لکھا ہے، تجھ میں الہ کی روح ہے، خدا کی روح ہے، معبود کی روح ہے. اس لیے روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. یوسف قید سے نکل کر
وہ اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے بھائی، تعلیم کا فائدہ کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے گل سمجھ آ گئی ہے، پھر کی ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جنہوں نے میں سنائی ہے یہ لا کے میں کلام سنایا ویسے ٹھیک ہے، یہ آپ ہی رکھ دو۔ امام 7ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور پھر موسیٰ پیدا ہوا۔ کون پیدا ہوا؟ چلو اے آیت کھڑ لیں گے۔ آئے بھائی تسی 10 بجے سو تے اس لیے یہ گل بڑی سنن والی ہے، جہاں تھک جائے پاگ اٹھ کے پھر ٹر لوے، پر یہ گل سیکھنے والی ہے۔ اس کا تعلق ہمارے بچوں کے ساتھ ہے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہے، ہمارے بیٹوں کے ساتھ ہے۔ بزرگاں نے اپنے کٹ گڈ لے، ٹھیک ہے نا، زندگی گزار رہی، لیکن ہمارے نوجوان نسل کے ساتھ ان باتوں کا تعلق ضرور ہے۔ 7واں باب اعمال کی کتاب، 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا۔ ہاللیلویہ۔ اس موقع پر جب اسرائیل کے لیے بڑا ہی مشکل وقت تھا، یار ہمارے خاندان میں سے بھی کوئی موسیٰ پیدا ہو جائے جو خاندان کا نقشہ بدل، خاندان کا جو اپنے سوسائٹی کا نقشہ بدل، جو مسیحی قوم کا نقشہ بدل دے، برے حالات میں لکھا ہے موسیٰ پیدا ہوا۔ کہ اگوں جو ہور سست ساڑی نسل آ جائے، کیوں بھائی ہور سست آ جائے، ساڑھے مطلب مثال دے رہے ہیں، دادا جی جناب علی وہ ایجوکیشن دی چلو لا وہ ہیڈ ماسٹر تھا، وہ بھائی آپ نے تو سٹوری ریورس سنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ان حالات میں لکھا ہے اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت، ہاں جی نہایت کہ میں دونوں طرح ڈال، ٹھیک ہے۔ وہ 3 مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا، مگر جب پھینک دیا گیا، اعلان کیا تھا کہ یہودیوں کے اسرائیلیوں کے لڑکیوں کو تو چھوڑا جائے اور لڑکوں کا دائیوں کو حکم تھا پیدا کرتے کرتے ادھر جانا، گلے کے اوپر ناخن پریس کر دینا، یہ ادھر ہی مر جائے۔ ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ ترقی کریں، آپ اچھی طرح سے معاشرے میں سروائیو کریں، لیکن اگر آپ ابلیس کا ہی ساتھ دے رہے ہیں تو پھر وہ تو اور خوش ہوگا، واہ بھائی واہ، اے میں چاہتا سے کہ جاہل ہی پیدا ہوئے اگلی جڑا نسل اے رنگ چونے والے پیدا ہون، افسر کوئی نہیں نہ جو بن سکے، انہوں نے کوئی کام دے نہیں گئے، کام لبا ہی کوئی نہیں، ظاہر ایڈوانس لے کو تو کھاجن ہے، اگوں کسی نے کنے سدنے، چلو کوئی کارپینٹر پیدا ہو گیا، ایڈوانس لے کے کھاجن ہے، انہوں نے کہنا اس بندے نہ کام دے ہوتے کام ساڑھے۔ ہاں جی، موسیٰ پیدا ہوا، مگر جب پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا، اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں اسی صرف گلاں میں کسی کو اگے بدل نہیں دینا، بڑے چھوٹے دی بےزتی کرنی، صرف کلام، پر کلام میں پازیٹیو والا کوئی نہیں، اپنے فائدے کا، پر موسیٰ کلام اور کام میں جو وہ کہتا تھا وہ کرتا تھا، لکھا قوت والا تھا، سستی کالی نے۔ فرعون کی فوجوں کا چیف کمانڈر بنا، فرعون کی فوجوں کا جو دشمن تھے ان کے گھر میں ہی موسیٰ کی پرورش ہوئی،
حالات کتنے خطرناک کیوں نہ ہو، خدا آپ کو وہاں پر بھی بڑھانے کی، سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ابھی بھی تو بولے علم کا فائدہ نہیں ہے۔ موسیٰ بن رابعہ علی کمانڈر بن کے آپ چیز پر، پھر خدا کے قبیلوں کا بھی سردار بنا، پوری قوم کو مصر سے نکالنے کا سبب بنا، تے جڑا آپ ہی آسرے پہ رب دے کام اور کلام میں لکھا ہے قوت والا۔ اچھا نہیں کہ روح علم سے سیکھ ہم رہے ہیں کہ روح کی دوسری نعمت ہے وہ علم ہے۔ روح کی دوسری نعمت کیا ہے؟ علم ہے۔ سو جسے علم کا پتہ چل جاتا ہے۔ لوکا 21 باب نے لکھا ہے انجیر کے درخت کے پتوں کو دیکھو، جب اس کی کونپلیں نکلتی ہیں آپ جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بھی تعلیم دی گئی ہے۔ جب دنیا کے اندر جنگ و جدل دیکھو تو پھر آپ کا دماغ کام کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح کی آمد جلد ہونے والی ہے۔ بائبل مقدس میں سے ڈھونڈو، تلاش کرو۔ یہ بھی ایک علم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک بھی بائبل پڑھیں گے تو اس میں سے باتیں پتہ چلیں گے۔ اگر ہم بائبل پڑھتے نہیں، سنتے نہیں۔ آخری آیت امثال 8واں باب، علم کے بارے میں کہ علم کے اندر ہے کیا کیا۔ علم کا الٹ چلو میں بیان نہیں کرتا، علم کا الٹ حماقت ہے، اس کا الٹ جہالت ہے۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ اگر علم نہ ہو تو پھر دیکھیں دنیا کیسی ہوتی ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 8واں باب اور آیت نمبر 14، یہ 9 کی 9 نعمتیں خدا کرے کہ ہم ترتیب سے سیکھ سکیں۔ روح القدس کی 9 نعمتیں۔ آج ہم کون سی سیکھ رہے ہیں؟ آج دوسری، علمیت کا کلام۔ ہاں جی، امثال 8واں باب اس کی 14ویں آیت مل گیا نہیں؟ امثال 8واں باب اس کی آیت نمبر 14۔ ہاں جی، لکھا ہے مشورت اور حمایت میری۔ ہاں جی، مشورت اور حمایت، فہم میں ہی ہوں، نالج علم میں ہی ہوں، مجھ میں قدرت ہے۔ فہم کے اندر بھائی قدرت ہے، نالج کے اندر قدرت ہے۔ میں نے آپ کو دانیل کی مثال بتائی ہے، میں نے یوسف کی مثال بتائی ہے، میں نے آپ کو موسیٰ کی مثال بتائی ہے، دنیاوی مثال ڈاکٹر روتھ فاؤ کی میں نے آپ کو بتائی۔ علم کے اندر قدرت، پھر علم والے بندے کا کہ میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے ہیں۔ ہاں جی، بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں سرفراز ہوں تو پھر علم سیکھیں۔ کیا سیکھیں؟ پھر علم سیکھیں۔ میڈیکل سائنسز ہے، آئی ٹی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، انکم ٹیکس ہے، کتنے اشتہار آتے ہیں۔ یہ یہاں پہ جو ہے نا ایکسپو سینٹر، اس کے ساتھ ہی اردو سائنس کالج کے پیچھے ایک ادارہ ہے جہاں پہ بہت ساری ٹریننگز، 20 قسم کی ٹریننگز ہیں جو دیتے ہیں۔ شارٹ ٹریننگز ہے، وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، کم فیس میں۔ جو لاکھوں میں ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ہزاروں میں وہ دیتے ہیں۔ جائے بچے سیکھیں، آگے بڑھیں، آپ کو کسی نے نہیں پکڑا ہوا، ترقی کریں۔ پھر بہت سارے شعبے ہیں اس میں، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، پھر کمپنیز میں جو چین سسٹم پہ کام ہوتا ہے اس کی ٹریننگز ہیں، کوالٹی کنٹرولنگ ہے، سیکھ سکتے ہیں۔ میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے ہیں۔ سلیمان کے پاس حکمت اور علم تھا، دنیا کے بادشاہ اس کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے۔ واہ بھائی واہ، بندہ
بات کرتا اس کی بات میں کوئی دم ہے. سبا کی ملکہ بھی ایک دن اس کے پاس آئی. اس کا نالج اتنا 2 منٹ میں اس نے فیصلہ کر دیا یہ بچہ کس کا ہے. اس وقت تو کوئی یہ ڈی این اے ٹیسٹ ویسٹ تو کچھ بھی لوگ جانتے نہیں ہوں گے. اس نے 2 منٹ میں چیک کر رہی ہے یہ بچہ کس کا ہے. اس نے کہا یار تلوار لے کے بچہ نیچے رکھو ادھر نیچے بھائی, 2 ٹکڑے بالکل برابر سے کرو. اب جو اصلی بات اس کا نہیں بادشاہ رہنے دے, یہ اسی کو دے دے, اسی کا یہ میرا نہیں ہے یہ. اس کی ممتا جو ہے وہ بیدار ہو گئی. اور اسے چیک کرے 2 منٹ میں بچہ کس کا ہے. تو دوسری ہے میں شور پائی کہ بی بی ہمیں بات کھلا رہی ہے, جا کام کر جا کے, تو مجھے بیوقوف بنا رہی ہے, جا کام کر جا کے. علم والے سوسائٹی کو, معاشرے کو بحران سے نکال لیں. ہاللیلویا. میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے ہیں اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں. ہاں جی, انصاف کا کیا دیتے ہیں؟ لا سیکھیں, قانون سیکھیں. میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں. فہم کے سبب سے لوگ حکومتیں کرتے ہیں. یعنی سردار, اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں. حکمت اس کے ساتھ جو اس کا ٹول ہے, حکمت کو یوز کرنے کا وہ نالج ہے, وہ علم ہے. اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالیں گے. دولت و عزت میرے ساتھ. ہاں جی, دولت اور جتنی میں نے آپ کو مثالیں بتائیں سچی دسے دے, انہوں کو دولت کی کمی تے عزت دی, نہ دولت کی کمی تو نہ عزت. دنیا کی تینوں جو چین نہیں لبدا تے یسوع کو نامے جو حکمت ہے چنگا ہے. خدا آپ کے ساتھ.